ٹھیک، حساب حق ہے، حساب کا منکر کافر ہے۔ کسی سے یوں حساب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خفیہ طور پر اس سے پوچھے گا کہ تو نے یہ کیا یہ کیا، وہ سب اعتراف کرے گا کہ یا اللہ ہاں میں نے یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے یہ اعتراف کیا، دنیا میں ہم نے تیرے عیبوں کو چھپائے رکھا، آج ہم تمہیں بخش دیتے ہیں۔ اور کسی سے سختی کے ساتھ بات حساب و کتاب ہوگا، جس سے سختی سے سوال ہوا وہ ہلاک ہوا۔ کسی سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فلاں میں نے تمہیں عزت نہ دی تھی، تجھے سردار نہ بنایا تھا، تیرے لیے گھوڑے اونٹ وغیرہ مسخر نہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ اور بھی بہت ساری نعمتیں یاد دلائے گا، وہ عرض کرے گا کہ ہاں یا اللہ تو نے سب کچھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا کیا خیال تھا کہ تو نے مجھ سے ملنا ہے؟ عرض کرے گا کہ نہیں میرا یہ خیال نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس طرح تو نے ہمیں یاد نہیں رکھا، تو نے ہمیں یاد نہیں کیا، آج ہم بھی تمہیں عذاب میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں یاد دلائے گا اور پھر فرمائے گا کہ تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا، وہ عرض کرے گا کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، تیری کتابوں پر تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا، اور بھی جہاں تک ہو سکے گا اپنے نیک کام یاد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھٹھا ہے، ہم تجھ پر گواہ پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں سوچے گا کہ یہاں میرے لیے کون گواہی دے گا؟ تو پھر اللہ رب العزت اس کے منہ پر مہر لگا دے گا، منہ بند کر دیا جائے گا، اس کا منہ سیل کر دیا جائے گا، اعضاء کو حکم ہوگا کہ بولو، پھر اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھیں اور تمام اعضاء حتیٰ کہ اس کا گوشت پوشت ہڈیاں بھی گواہی دیں گے کہ تو ایسا تھا، تو ایسا تھا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور پھر ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور بھی ملا دے گا۔ ان کی تعداد کتنی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنی ہے۔ اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر، 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، اور ایک رجسٹر جو ہے وہ اتنا بڑا طویل ہوگا، اتنا بڑا دفتر ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جائے گی وہ ایک ہی دفتر، ایک ہی رجسٹر اس کے لیے ہوگا، اور اس کے سامنے سارے کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان میں سے تجھے کسی پر کوئی انکار تو نہیں ہے کہ میرے فرشتوں نے کرامن کاتبین نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا، کوئی ناجائز بات تو نہیں لکھ دی انہوں نے؟ وہ عرض کرے گا کہ نہیں اللہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ واقعی میں نے کیا، وہ اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے تو پیش کر، عرض کرے گا یا اللہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ پھر اس وقت ایک چھوٹی سی پرچی لکھی ہوئی جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، وہ پرچی ایک نکالی جائے گی، اس کو دی جائے گی، فرمایا جائے گا اس سے کہ جا اس کو تلوا۔ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ ان اتنے بڑے بڑے دفتروں کے سامنے، بڑے بڑے پرچوں کے سامنے، بڑے بڑے رجسٹروں کے سامنے اس ایک پرچی کی، چھوٹی سی پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اس کے دفتر تولے جائیں گے، نامہ اعمال تولے جائیں گے، گناہ بھی اور وہ نیکی بھی جو ایک پرچی پر لکھی ہوگی۔ تو گویا کہ وہ ایک پرچی تمام گناہوں کے جتنے بھی رجسٹر ہوں گے، دفتر ہوں گے، سب پر وہ ایک نیکی بھاری ہو جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہے گا اس کی تھوڑی سی چیز کو بھی بہت فرما دے گا، اس کی رحمت کی، اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا،
نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اور برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور کافروں کو ان کا سینہ چیر کر ان کا بایاں ہاتھ سینے سے پیچھے کی جانب نکال کر پیٹھ کے پیچھے ان کا اعمال نامہ ان کو دیا جائے گا۔